کیا آپ نے کبھی ایسا بحری جہاز دیکھا ہے جو سمندر میں جاتے ہی اپنی پوزیشن بدل لیتا ہو؟ ایک ایسا جہاز جو عام کشتیوں کی طرح چلتا ہے لیکن پھر اچانک ورٹیکلی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کوئی جادوئی کرتب۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں RV فلپ کی، جو دنیا کی سب سے منفرد تحقیقی بحری جہازوں میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس، حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا۔ یہ جہاز صرف ایک عام کشتی نہیں بلکہ ایک فلوٹنگ انسٹرومنٹ پلیٹ فارم ہے جسے خاص طور پر سمندری تحقیق کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا تھا، کیوں بنایا گیا اور آخر کار اسے ریٹائر کیوں کر دیا گیا۔ یہ 1962 میں امریکی بحریہ یعنی US نیوی اور اسکرپس انسٹیٹیوشن آف اوشینوگرافی کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 108 میٹر یعنی 355 فٹ تھی اور اس کا سب سے حیران کن فیچر یہ تھا کہ یہ ہاریزونٹل سے ورٹیکل پوزیشن میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ عام بحری جہازوں کے برعکس فلپ کے اندر ایسے خصوصی پانی کے ٹینک تھے جو بھرنے پر اس کے پچھلے حصے کو نیچے کھینچتے اور یہ تقریباً 90 ڈگری تک کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ آخر فلپ کو ورٹیکل بنانے کا مقصد کیا تھا؟ دوستو، سمندری تحقیق کے دوران ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ عام جہاز سمندری لہروں کے باعث بہت زیادہ ہلتے تھے، جس سے سائنسی آلات درست ڈیٹا ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب فلپ ورٹیکل کھڑا ہو جاتا تو اس کا تقریباً 90% حصہ پانی کے اندر ہوتا اور صرف 10% حصہ سمندر کے اوپر ہوتا، جس سے یہ بہت زیادہ سٹیبل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فلپ کو سمندری تحقیق کے لیے استعمال کیا گیا۔ خاص طور پر اس شپ کے ذریعے سمندری لہروں کا مطالعہ کیا جاتا تھا، پانی کے اندر آوازوں پر تحقیق کی جاتی تھی، سمندری طوفان اور زلزلوں کے اثرات پر تجربات اور گہرے سمندری درجہ حرارت اور پریشر کی پیمائش کی جاتی تھی۔ فلپ ایک عام جہاز کی طرح خود حرکت نہیں کر سکتا تھا، اسے کسی دوسری بحری جہاز کی مدد سے سمندر میں لے جایا جاتا تھا۔ جب یہ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتا تو اس کے اندر موجود پانی کے خصوصی ٹینک بھرنا شروع ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے پانی ان ٹینکوں میں داخل ہوتا، فلپ کے پچھلے حصے کا وزن زیادہ ہو جاتا اور اس کا پچھلا حصہ آہستہ آہستہ نیچے جانے لگتا اور پورا جہاز ورٹیکل پوزیشن میں آ جاتا تھا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ جب جہاز کی پوزیشن بدلتی تو اس کے اندر موجود سٹاف کہاں جاتا تھا؟ دراصل فلپ کے اندر کچھ خاص قسم کے کمرے، بیڈز اور فرنیچر بنائے گئے تھے جو دونوں پوزیشنز میں کام کر سکتے تھے۔ یعنی اگر جہاز ورٹیکل ہو جائے تب بھی سائنسی آلات اور ضروری چیزیں اپنی جگہ قائم رہتی۔ یعنی اس میں تمام کمروں میں استعمال کی چیزیں ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی دونوں پوزیشنز میں ڈیزائن کی گئی تھی۔ جہاز کے اندرونی حصے کو اسمارٹ ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ فرنیچر اور آلات دونوں اپنی پوزیشن میں کام کر سکیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا بحری جہاز تھا جو سمندری طوفانوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب یہ ورٹیکلی ہوتا تو زیادہ تر پانی کے اندر ہوتا اور لہریں اس پر کم اثر ڈالتی تھیں۔ فلپ میں کوئی انجن نہیں تھا بلکہ اسے دوسری کشتیوں سے کھینچ کر لے جایا جاتا تھا۔ اس کا ڈیزائن اتنا کامیاب تھا کہ 60 سال تک یہ سمندری تحقیق میں استعمال ہوتا رہا۔ 60 سال تک سمندری تحقیق میں کام کرنے کے بعد 2023 میں فلپ کو باضابطہ طور پر ریٹائر کر دیا گیا۔ اس کی جگہ اب جدید ٹیکنالوجی سے لیس تحقیقی بحری جہاز لے رہے ہیں، لیکن فلپ ہمیشہ بحری تاریخ کا ایک شاندار باب رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ایم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔